وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. SubhanAllah. Indeed, the Prophet ﷺ was made perfect in every single way. Now, to shed light upon the most important topic of the day, I call upon Brother Sultan Mahmood to come and brief us about the history of Palestine. It will be an insightful presentation and shall set the theme of today's event. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 اکتوبر وہ دن کہ جب غزہ کے مجبور مسلمان نے ظالم یہود کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. وہ دن کہ جب فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ جذبوں کی صداقت، ایمان کی حرارت اور حریت کی تڑپ ابھی زندہ ہے. وہ دن اس کو اسرائیل نے اپنے لیے 9/11 قرار دیا. در حقیقت ان مجاہدین نے فقط زمین کے لیے دنیا کی ایک نام نہاد سپر پاور سے ٹکر نہیں دی، بلکہ اس آپریشن کا اصل مقصد مسجد اقصی کی آزادی کو قرار دیا اور اسے طوفان الاقصی کا نام دیا. آخر القدس ہے کیا جو فلسطینی مجاہدین کے جذبہ شہادت کو ہمیشہ شاد رکھتا ہے؟ بیت المقدس ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اسی موضوع پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہ رہا ایک نقشہ جو اسرائیل کی ناجائز ریاست غزہ اور القدس کی نشاندہی کرتا ہے. حاضرین گرامی، نقشے میں جو مالٹائی رنگ کا حصہ دکھائی دے رہا ہے یہ علاقہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور اسے اسرائیل کہا جاتا ہے. اس کے مشرق میں واقع سبز رنگ کے حصے کو ویسٹ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اسرائیلی حکومت کے زیر تسلط ہے اور فلسطینی حکومت کا یہاں کوئی اختیار نہیں. اسرائیلی فوج جب چاہتی ہے یہاں داخل ہو جاتی ہے، پھر جسے چاہا گرفتار کر لیا اور جسے چاہا شہید کر دیا. یہی وہ مقدس علاقہ ہے جہاں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس واقع ہے. یہ رہی بیت المقدس کی ایک قریبی تصویر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جانب گنبد صخرہ ہے جسے عام طور پر غلط فہمی میں مسجد اقصی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصی کے صحن میں واقع ہے. اور یہ رہی سیاہ گنبد والی مسجد اقصی. اب آتے ہیں غزہ کی طرف جو بیت المقدس سے تقریباً 76 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. غزہ کی لمبائی 41 کلومیٹر جبکہ چوڑائی صرف 6 سے 12 کلومیٹر ہے اور اس چھوٹے سے علاقے میں 23 لاکھ لوگ رہائش پذیر ہیں جن کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر یہ کہ اسرائیل کی طرف سے کسی کو اجازت مل جائے، کیونکہ اس کا سارا بارڈر خاکدار پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور جو سمندر اس کے ساتھ لگتا ہے اس پر بھی اسرائیل قابض ہے. اسی لیے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے. یہ تھے چند زمینی حقائق. اب ذرا چلتے ہیں فلسطین کی تاریخ کی طرف. تو ہم بات کریں گے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو شام میں مسلم افواج کے کمانڈر تھے، مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس آ پہنچے جو اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا. عیسائی کچھ روز کی مزاحمت کے بعد ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے اور بلا کسی خون خرابے کے مسلمانوں نے القدس حاصل کر لیا. اس کے بعد سے لے کر 1914 کی پہلی جنگ عظیم تک بیت المقدس مسلمان ہاتھوں میں ہی رہا سوائے 88 سال کے. آئیے جانتے ہیں ان 88 سالوں کے بارے میں. 15 جولائی
1099 کو پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے وہاں قتل و غارت کا ایسا بازار گرم کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ نوجوانوں سمیت بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ذبح کر دیا گیا اور القدس کی مقدس عمارات کو زمین ریز کر دیا گیا۔ ظلم و جبر کے 88 سال بعد 12 اکتوبر 1187 کو ایک اللہ سے ڈرنے والے دلیر مجاہد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو ایک بار پھر فتح کر دکھایا۔ اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر سائکس پیکو معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں ارض فلسطین برطانوی مینڈیٹ میں آ گئی، یعنی اب اس پر برطانیہ کا پورا اختیار تھا۔ برطانیہ پہلے سے ہی ایک یہودی ریاست قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کا اظہار 1917 کی بالفور ڈکلیریشن میں کیا گیا تھا۔ اب ساری مغربی دنیا اس پر متفق تھی کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہودی بڑی تعداد میں فلسطین آ کر بسنے لگے، ان کو سیٹلرز کہا جانے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان یہودیوں نے ہتھیار اٹھا لی اور فلسطینی زمینوں پر اپنا قبضہ جمانے لگے۔ ان سیٹلرز کی تعداد میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر سے بھاگنے والے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ جیسے جیسے مسلح یہودیوں کی تعداد بڑھی، انہوں نے فلسطینیوں پر پہلے سے بڑھ کر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور بالآخر دوسری جنگ عظیم کے 3 سال بعد 1948 میں فلسطینی زمین پر صہیونیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دوران 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا، 530 فلسطینی دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور 15,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ یہ بہت ہی لمبی اسرائیل سے شکست کھانی پڑی، اس کی بدولت اسرائیل آج تک قائم ہے۔ حالیہ جنگ میں اگرچہ کچھ مسلم ممالک نے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور دھمکیاں تک دی، مگر میدان عمل میں خود کو ثابت کرنے سے عاجز رہے۔ لیکن تقریباً سب ممالک کی مسلمان عوام نے اپنے مظاہروں سے اس جنگ میں شرکت کا بھرپور جذبہ دکھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے وجود کا سرے سے انکار کیا تھا اور ہم بھی اس ناجائز ریاست کی وجود کا انکار کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اختتام تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کریں گے۔ 2 ریاستی حل ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا تھا، یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فلسطین کے ذرے ذرے پر اصل مسلم حکومت واپس نہیں آتی اور اس میں اسرائیل کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق ہر ممکن قدم اٹھائے، چاہے وہ بذات خود شریک ہو نہ ہو، مغربی اشیاء کا بائیکاٹ ہو، اپنے مظلوم بھائیوں اور بہادر مجاہدین کے حق میں خالص دعائیں ہوں، یا پھر ان کے لیے مالی امداد ہو، جیسا کہ مختلف مسلم ممالک اور دفاعی اداروں کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی فضل اور توفیق سے اس معاملے میں ہمارے ادارے بیت السلام سے بھی کام لیا جا رہا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کا بدلہ لینے میں ہماری ضرورت ہرگز نہیں، بس ہم اللہ سے یہ عاجزانہ دعا کریں کہ وہ یہ کام ہم سے لے، یہود و نصارہ کو ہمارے ہاتھوں رسوا کرے اور اسلام کا پرچم دنیا میں ہم سے بلند کروائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔